میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کا دھیان رکھو، انسانوں سے پیار کرو، انسانوں سے محبت کرو، ان کا خیال رکھو۔ فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اب پڑوسی کا خیال کرو، پڑوسی میں ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے، وہ میرا ہے تو پڑوسی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اسلام بتا رہا ہے۔ اچھا سلوک کیجیے۔ اس لیے مسلمانوں کو تمہارے نبی کی یہ تعلیم و تربیت ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے چاہے رام لال ہوں، چاہے چندر پرکاش ہوں، چاہے کوئی ہو، ان کے ساتھ بہترین ویوہار، بہترین کیا نام ان کے ساتھ سلوک کیجیے۔ وہ آپ پوچھو کہاں لکھا ہے تو ہم بتائیں گے نا کہاں لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ اقدس پر ہیں، وہ 3 کافر پہنچ گئے حضور کے دروازے پر۔ اب امام الانبیاء سید المرسلین کے دروازے پہ پہنچے، یہ کوئی خالی نبی رسول نہیں ہے، یہ نبیوں رسولوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، صاحب قاب قوسین ہے، محبوب رب المشرقین ہے۔ 3 پہنچے، انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں کے پیغمبر و نبی، ہم تمہارے مہمان۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو ایمان والا ہوں اور تم کافر ہو تو میرے مہمان کیسے ہو؟ نہیں، حضور نے خوش ہوئے فرمایا ہاں آج تم میرے مہمان۔ حضور نے ان کی ضیافت کا اہتمام فرمایا، ان کے لیے اچھے بڑھیا کھانا کا انتظام، ان لوگوں نے خوب شکم سیر ہو کے کھایا۔ پھر حضور نے لاسٹ میں دودھ بھی انہیں پیش فرما دیا تو یہ معاملہ اوور ہو گیا۔ اب کیا ہوا بھیا؟ جب اوقات سے زیادہ کھا لے ہوگے تو کیا ہوگا؟ ہر آدمی جانتا کیا ہوگا۔ ایک کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا اور اس نے بستر گندا کر دیا، تو تینوں نے مشورہ کیا کہ یار مسلمانوں کے نبی ہم پر ناراض ہوں گے، اس لیے بھور میں جلدی سے اٹھ کے بھگ جاؤ۔ تینوں اٹھے، کنڈی لگائی اور بھاگ گئے، مگر جب کچھ دور پہنچے تو ایک ساتھی کو یاد آیا یار میرا تعویذ کھوٹی پہ لٹکا رہ گیا، اب وہ تعویذ بڑا کارآمد ہے اور میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا، میں تو ضرور لینے کے لیے جاؤں گا۔ ارے بولے یار ہم لوگ اتنی گندگی پھیلا کے آئے، ہمارا منہ نہیں اس لائق ہے کہ ہم وہاں پر جائیں۔ بالآخر یہ تینوں پہنچے، تمہارے نبی اور کچھ صحابہ بھی کھڑے ہیں، اور نبی کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے حضور علیہ السلام پانی ڈال رہے ہیں اور ان کے گندے کیے ہوئے بستر کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے ہیں۔ مسلمانوں تمہارے نبی کا یہ اسوہ حسنہ ہے۔ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ہمیں خدمت عطا فرما دیجئے، یہ خدمت مجھے دے دیجئے، یہ خدمت مجھے دے دیجئے، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ کہا نہیں، مہمان میرا، مہمان میرا ہے۔ جب ان تینوں نے آ کے دیکھا تو اتنے شرمندہ ہوئے، ان سے نہ رہا گیا۔ نبی کا پیار، نبی کی محبت، نبی کا یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر ان کا دل بول اٹھا، اے محمد الرسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور تینوں نے کلمہ پڑھا اور مشرف بائے سلام ہو گئے۔ جب تمہارے نبی کا ایسا کریکٹر ہے، تمہارے نبی کا یہ انداز ہے، تو بتاؤ ان کے غلاموں کا کیا انداز ہوگا؟ ان اولیاء کرام کا کیا انداز ہوگا؟ ان لوگوں نے تو حضور کے اسوہ حسنہ کو نہ اختیار کیا ہے کہ شیر، گائے، بیل، بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ ارے ہندو اور مسلم، سکھ اور عیسائی، جات پر جات کا بھید بھاؤ ختم فرما دیا۔ ان کے یہاں جو پہنچ گیا سب انہی کے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی لیے اس نے کبیر داس نے کیا کہا تھا کہ چکی کے پاٹن دیکھ کر
کیا کبیرہ روئے، ارے جو اس میں آ گیا سو اس میں بچا نہ کوئی، چکی چکی سب کہیں کیلی کہے نہ کوئی، جو کیلی سے لاگا اس کا بال نہ بیگا ہوئے۔ تو کیلی سے جو لگ گیا اس کو پتھر کے باغ کی بھی طاقت نہیں کہ پیس دے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کیلی عطا فرمائی جو کیلی کائنات سبب کائنات ہے، اس کی چھت چھایا میں رہ کر کے اگر آپ اس کی غلامی کا دم بھرتے رہے تو ان پاٹوں کی طاقت نہیں ہے جو تمہیں پیس دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے شہنشاہ غالبہ۔ تو میرے پیارے عزیزو، اللہ والوں کی بارگاہ میں ہمیں سارے درس ملتے ہیں محبت کے، پیار کے، اخوت کے۔ یہاں پر بھید بھاؤ، جات پات نہ بوجھے کوئی، ہری کو بھجے سو ہری کو ہوئے۔ قرآن فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں اللہ کے نزدیک نہ کالا بڑا ہے، نہ گورا بڑا ہے، نہ چھوٹا بڑا ہے، نہ بادشاہ بڑا ہے، نہ رعایا بڑی ہے، تم میں اللہ کے نزدیک بزرگ وہی ہے، قرب میں وہی ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، ذکر اللہ میں مشغول رہنے والا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، تمہارے نبی کی محبت کو دیکھ کر ہمارے ہندوستان کے دیگر شاعروں نے نبی کی تعریف کرنا شروع کر دیا۔ تلسی داس نے کہا کہ کاشی کروٹ بات ہیں، نپٹت ہیں سب کام، بیکنٹھ باس نہ پائیو بنا محمد نام۔ کہہ رہے ہیں ارے کاشی بعد میں، کاشی جانتے ہو کیا ہے؟ ارے بنارس میں ایک گھاٹ ہے جہاں پر لوگ اسنان کرتے ہیں، اپنے اپنے دھرم کی آستھاؤں کے ساتھ میں وہ پوتر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سنو کاشی بعد میں، کروٹ بھی ایک گھاٹ کا نام ہے جہاں پر لوگ اسنان کرتے ہیں، کروٹ بھی بعد میں ہے، کاشی بعد میں، کروٹ بعد میں، اور دنیا کے کام تو یوں ہی نپٹتے رہتے ہیں، اور بیکنٹھ کے باسی بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پیارے محمد کے نام کا جاپ جپو، ان کی مالائیں جپو، ان کے نام کا ورد کرو تو تمہیں موکش مل جائے گا، یعنی کہ تم کو نجات مل جائے گی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بابا تلسی داس جی کہہ رہے ہیں، سمجھ گئے؟ تو عزیزان گرامی اپنے نبی سے محبت کرو، پیار کرو، ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جڑے رہو، ان کی روحانیت کا پیغام لیتے رہو۔ ان کی روحانیت کا پیغام کیا ہے بتا دیں بھیا؟ بولو، ایک بار کہہ دو سبحان اللہ، سبحان ایک بار کہہ دو الحمدللہ، الحمدللہ، ایک بار کہہ دو اللہ اکبر۔ تو ہندوستان کی دھرتی کے اوپر ان کے پیغام کو نشر کرنے والا پنڈت کالکا پرساد کہہ رہا ہے۔ پنڈت جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پنڈت جی کہتے ہیں نام پنڈت جی کہتے ہیں، گرو نانک جی کہتے ہیں، بلکہ یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ گرو نانک نے بھی اس سلسلے میں حضور علیہ السلام کی وہ تعریف کی ہے کہ وہ اپنی وانی میں کہتے ہیں کہ نام جس انچر کے لو تو کرو چوگنا تا، دو ملاؤ 55 کرو کاٹو 20 بنا، اور نانک بچے تو 9 گنے 2 اس میں اور ملا، نانک اس بدر سے نام محمد پا۔ حضور علیہ السلام کے یعنی جو طریقہ انہوں نے حساب و کتاب گڑا بھاگ بتایا ہے، ہر شبد میں، ہر لفظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک ملے گا۔ اس کی بھی ترجمانی ایک شاعر نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا محمد مبارک وسلم۔ تو یہ آستانے جو ہیں یہ اللہ والوں کے یہ محبت کی جگہ ہے۔ یہاں آئیے، یہاں سے صرف یہ نہ کہیے بابا ہمارا بھینس بیمار ہو گیا ہے،
اور بچہ بھی نہیں دیتا ہے. اس کو بچہ بھی دینا چاہیے اور دودھ بھی دینا چاہیے. ارے میاں ان کے یہاں آؤ تو ایمان کی خیرات مانگو. کیا مانگو؟ ایمان کی خیرات، کہ دنیا میں رہیں تو ہم صاحب ایمان رہیں، اور دنیا سے رخصت ہوں تو بھی ہمارا ایمان سلامت رہے. اور جس نے یہ زندگی پالی اور یہ دعا میں کامیاب ہو گیا تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. کوئی شخص بادشاہ ہے، اس کے پاس فوج ہے، وزیر ہے، سپاہ ہے، خزانے، مگر دنیا سے گیا تو کیا لے گیا؟ نہ ایمان لے گیا، کیونکہ تھا ہی نہیں، اور جو تھا وہ بھی نہیں لے جا پایا، وہ بھی چھوڑ گیا. صرف ایک محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں، چاہے بھکاری ہو چاہے بادشاہ ہو. میاں جب دنیا سے جاتا ہے تو سب سے بڑی دولت ایمان لے کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان.